من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 242 سے لے کے 245 تک ہے۔ آیت نمبر 242 سے لے کے 245 تک۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف؟ خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ڈر رہے تھے۔ حذر الموت، موت کا ان کے اوپر ڈر سوار تھا۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مر جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا، اور چونکہ اللہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے، صحیح حدیث میں تو اس کی ڈیٹیل کہیں نہیں ملتی، جو روایات ہیں مفسرین اس کے اوپر بحث کی ہے، تفسیری روایات میں اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پچھلے زمانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے انہوں نے حکم دیا اپنی قوم کو جہاد کا، تو وہ گھروں سے موت کے ڈر کے، یعنی کہیں ہمیں موت نہ آ جائے کہ یہاں حملہ ہوگا، یا پھر طاعون بیماری تھی کہ وہاں بیماری آ گئی ہے، کسی ایک کو لگ گئی، ہم سب بھی کہیں مر نہ جائے، تو گھروں کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے تھے کہ کہیں ہم فوت نہ ہو جائیں۔ تو اب گھروں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو رستے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا کہ تم موت سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہو تو تمہیں موت یہیں آ گئی ہے یہاں سے۔ تو یہ سمجھ آتی ہے ایک تو کہ موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں انسان خود ہی پہنچ جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا وہاں انسان کا، کوئی کام نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے انسان کا کہ وہاں میں پہنچوں گا، لیکن موت اس کو لے جاتی ہے۔ سو عزیز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیفہم اذکرہم للموت، فرمایا میری امت کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ عقل کی دلیل یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے، موت کی فکر کرے، اور اپنی پلاننگ میں موت کو رکھے کہ اگر میں اتنی دیر زندہ رہا تو میں نے یہ کام کرنے ہیں، اگر اتنی دیر زندہ رہا تو میں نے یہ کام کرنے ہیں، مطلب ڈیٹیل بتائے اس کو، جو بھی منصوبہ بنانا ہے اس میں موت ہو کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، ہو سکتا ہے میں آپ کو ٹائم نہ دے سکوں، ہو سکتا ہے کل ملاقات نہ ہو۔ اسی لیے تو ہمیں دعائیں سکھلائی گئی کہ جب سونا ہے تو اللہم بسمک اموت واحیا کہہ کے سوئیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، جب صبح اٹھیں تو اللہ سے دعا کریں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا سے دوبارہ زندہ کر دیا، پہلے مارا، سبق سکھایا، پھر دوبارہ زندہ کیا کہ تم موت سے بھاگتے ہو، تو موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، تم کہاں جاؤ گے موت سے بھاگ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری کئی جگہ پہ فرمایا اب موت تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی آئے گی، تو بھاگنا چاہو تم بھاگ نہیں سکتے موت سے۔ تو دوسری سمجھ یہی آتی ہے کہ آخری پناہ گاہ صرف انسان کی اللہ ہے، ہمیشہ بھروسہ اللہ کے اوپر، اور آخری پناہ گاہ اللہ کو رکھنا چاہیے۔ کوئی عربی تھا، اسے کسی نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو کہتا ہے اس سے اچھی بات کیا، تو قتل کر دے گا، تو گھٹیا انسان ہے، گھٹیا لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا چاہے زندہ رہ لیں چاہے فوت ہو جائیں، تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم بالرفیق الاعلی، دنیا کے ساتھیوں سے نہیں، کس سے ملنا ہے؟ بالرفیق الاعلی، اعلیٰ رفیق جو ہے میرا رفیق ساتھی، اعلیٰ سب سے بلند جو ہے وہ میں نے تو اس سے ملنا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا نا کہ میں جا رہا ہوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ہنسی، ایک رو پڑی نا سن کے، پھر مسکرائی، تو کہا سب سے پہلے تو ہی مجھے ملے گی آ کے، تو مسکرائی۔ تو موت جو ہے یہ حقیقت ہے، اس سے کچھ چاہے جتنا مرضی باغے باغ نہیں سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سن لیجئے گا، اس آیت کو یاد کر لیجئے گا۔ میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا اللہ کے اوپر ٹرسٹ ہے، وہ کبھی سائیکو نہیں ہو سکتا،
میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اللہ کے اوپر ایک بندے کا یقین ہے وہ ڈپریشن میں کا مریض ہے. یہ ناممکن ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کا اللہ کے اوپر یقین بھی ہے اور وہ سائیکو بھی ہو, اللہ کے اوپر یقین بھی ہو اور وہ خودکشی بھی کر لے, اللہ کے اوپر یقین بھی ہو اور وہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے. یہ ممکن نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سن لیجئے. فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے لوگوں پہ. آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر, اپنے بندوں کے اوپر بڑا ہی مہربان ہے. لیکن یہاں ناس کہا, لوگ, اپنے بندے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر بھی بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان ہے بندوں پہ. لیکن ولیکن, اب تبصرہ سن لیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ میرا تعلق جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے. میرا تعلق اپنے بندوں سے بندوں سے, بندے جب لفظ بولا جاتا ہے وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہاں ناز کہا کہ لوگوں سے میرا تعلق کیا ہے, انتہائی فضل والا ہے, انتہائی مہربانی والا ہے, انتہائی کرم والا ہے. لیکن آگے کیا فرمایا, اب تبصرہ سن لیں. پہلے کیا تھا, ایک حکم دے دیا, ایک خبر دی اپنے بارے میں کہ میرا تعارف یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, اکثر لوگ قدر نہیں کرتے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اب دیکھیں نا, اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور انسان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خودکشی کر لے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور انسان جو ہے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے سچ نہ بولے, یا مطلب نماز چھوڑ دے کام کے پریشر کی وجہ سے, کام بہت زیادہ ہے, یا اس ڈر سے کہ بھائی میرا بزنس خراب ہو جائے گا اگر میں مطلب سود چھوڑوں گا یا حرام کا کام چھوڑوں گا, مطلب اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں. تو اللہ کے اوپر یقین ہوگا تو بات بنے گی نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے ہی فضل والا ہے, لوگوں کے اوپر بڑے فضل والا ہے, لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے, اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اس لیے عزیز سامعین, ہمیں چاہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں, ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں. یقین کیجئے گا اللہ کا اتنا فضل ہے ہمارے اوپر, اتنا بڑا فضل ہے. اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے درخت کلمے بن جائیں, سمندر سیاہی بن جائے, تم اللہ تعالیٰ کے کلموں کو گننا چاہو, دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, تم نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کتنا اللہ کا فضل ہے, کتنا اللہ کا کرم ہے. ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے سوچ سوچ کے سائیکو بن رہے ہوتے ہیں, اب تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, اب تو پریشانی ہوگی, اب تو پرابلمز مسئلے ہوں گے, اب تو مسئلہ خراب ہو, وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے, وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو عقیدہ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. الحمدللہ علی کل حال کما یحب و یرضی, ہر حال میں اللہ کا تیرا شکریہ. فوتگی ہوگی پھر بھی شکریہ, بیماری لگ گئی پھر بھی شکریہ. میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کر رہا ہے, دو طرح کے بندے ہیں جو گناہ کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت والا بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اور ایک وہ بندہ جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اللہ, دنیا میں سزا دے دیتا ہے, اس کے گناہ کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اس کی سزا کو آخرت پہ رکھ لیتا ہے. تو سوچنے والے تو یہ سوچیں گے نا میرے اوپر یہ آزمائشیں آئی ہوئی ہیں, فلانے کے اوپر نہیں آتی, حالانکہ میں نمازی ہوں دوسرا نمازی نہیں. بھئی اللہ کے اوپر اعتراض کرتے ہو, اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کرنا, اللہ کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ کا جو ہے یعنی اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور قتال کرو اللہ کی راہ میں, وَعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. موت اسی وقت آنی ہے جب لکھی ہوئی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی جہاد کرتے رہے, لیکن موت کہاں آئی, بستر پہ. شہادت کا شوق لیے ہوئے تھے, موت بستر پہ آئی. تو موت جو ہے جہاد میں نہیں لکھی ہوئی, موت تو ہر ایک کی اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کب اس نے مرنا ہے. سو موت سے گھبرایا نہ کریں. موت کے اوپر لیکچر آ جائے نا تو اسٹوڈنٹس کو پڑ جاتی ہے, ہو یہ تو موت کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے موت کی بات, یقین کیجیے گا.
کسی کو کہے نا مثلا یار اگر میں زندہ رہا تو پھر تو کہتے ہیں اللہ رحم کرے، تم کیوں مرنا ہے بھئی؟ اللہ کا رحم ہی تو ہے، مطلب جو مرتے ہیں ان کا اللہ کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہوتا۔ اس طرح کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک بزرگ بابا جی تھے بڑے، تو وہ کہتے ہیں جی بڑے محبت کرنے والے، کہتے ہیں جی آپ مجھے بتائیں حافظ صاحب، میں حافظ نہیں ہوں ویسے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کہا کہ حافظ صاحب مجھے کچھ بتائیں، مینوں تو انج لگدا جویں میں مر جانا ہے۔ میں بابا جی تانوں لگدا ہے، مینوں تو یقین ہے تساں نہیں بچنا۔ مطلب تانوں مطلب آپ کو یہ شبہ ہے، مطلب آپ کو شک ہے، مجھے تو یقین ہے نہ میں نے بچنا ہے نہ آپ نے بچنا ہے۔ دیکھیں پریشان کیوں ہیں آپ لوگ ٹینشن لے لے کے؟ مطلب آپ کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے کیا؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ موت اسی وقت آنی ہے جب لکھی ہوئی ہے، پہلے نہیں آ سکتی؟ پلیز ہمیں ذرا غور کرنا ہے، اللہ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایمان اور عقیدے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے ایمان اور عقیدے کی قوت کتنی ہے، یقین کیجئے گا ہم کہیں اے اللہ 70 جانے بھی دیتا ہے، ساری قربان ہے اپنے عقیدے کے اوپر۔ یورپ میں جو سکالرز ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے سکالرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے سکالرز، میرے مطالعے میں یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت یا آخری ایج میں یا تو سائیکو ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہیمنگ وے 1960 میں بہت بڑا سکالر ہے، اس کو نوبل پرائز ملا بی اے کی، اگر آپ میں سے کسی نے بی اے کیا ہوا ہے تو بی اے میں ایک ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی۔ اس نے لکھا تھا A man can be destroyed but not defeated۔ ایک آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے پر شکست نہیں کھا سکتا۔ تو پتہ کیا ہوا؟ اس نے خودکشی کر لی۔ پوری دنیا میں مشہور سکالر، اس کے ناول پڑھائے جا رہے ہیں۔ جو خودکشی کرتا ہے، کیا وہ فیس کر رہا ہے پرابلمز کو کہ ہار کے شکست اس نے خودکشی کی ہے؟ ہار کے کیا نا۔ وہاں کے اتنے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے سکالر جو ہیں دنیاوی مشکلات سے پریشان ہو کے مر جاتے ہیں یا سائیکو ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کا ایک ادنا سا انسان جس نے کبھی سکول گیا ہی نہیں، اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہے، ان کے بڑے بڑے سکالر سے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ اگر ہمارے پاس عقیدہ ہو تو سائیکالوجیکل عقیدے کا کیا ہے، کیا اثر ہوتا ہے، میں آپ کو، ٹائم کم ہے بہرحال یہ کبھی پھر بتائیں گے، ابھی ہم سب کمپلیٹ کر لیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر دے، واللہ یقبض، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، ویبسط، اور جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم سب نے وہیں ہی جانا ہے۔ اب مختصر سن لیں، بات اگر کی ہے تو وہ سن لیجیے گا۔ انسان کا جو سوچ ہوتی ہے، انسان کی جو رائے ہوتی ہے، انسان کا جو ذہن میں خیالات آتے ہیں، ان میں قوت کتنی ہوتی ہے، دو واقعات سے سمجھیے گا۔ امریکہ میں ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی۔ اب اس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کوبرا سانپ کاٹے گا تو آپ نے مر جانا ہے۔ موت والے دن کوبرا سانپ، اس کو انہوں نے میدان میں بٹھایا کرسی پہ، اور کوبرا سانپ جو ہے وہ سامنے اس کو دکھایا کہ وہ آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں باندھ دی، جب آنکھیں باندھی تو آنکھیں باندھ دی اور سانپ کو پکڑ لیا، اور اس کو جس طرح کوبرا سانپ کاٹتا ہے 2 سوئیاں چبو دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ مر گیا، کوبرے سانپ نے کاٹا نہیں ہے، وہ مر گیا۔ اور مرا کیسے؟ کوبرے کے زہر سے، حالانکہ کوبرا نے کاٹا نہیں ہے۔ یہ میں سائنسی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں، اوکے، سائنسی ریسرچ۔ پھر جب انہوں نے ریسرچ کی مرا کیوں ہے، اس بندے کی باڈی میں کوبرا کا زہر تھا۔ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے جو آپ لوگ سوچتے ہیں۔ اس نے سوچ سوچ کے کوبرا کا زہر جو تھا اپنے باڈی میں داخل کر لیا تھا۔ اب دیکھیں ایک انسان کا عقیدہ اگر یہ ہوگا کہ ہر جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کتنا مضبوط انسان وہ ہوگا۔ مطلب کوئی فوتگی ہوگی، کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا پیارا اسلام ہے ہمارا۔ انسان مینٹلی طور پہ مضبوط ہوگا، اس کا جسم مضبوط ہے، اور اگر ذہنی طور پہ مضبوط نہیں ہے تو سارا جسم کیا ہے، جسم تو پھر کچھ بھی نہیں، ذہن کیا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے اگر ہمارا مضبوط ہے، جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے اس بات کا، تقدیر کے اوپر عقیدہ مضبوط ہو،
اللہ کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، قیامت کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر. یہ عقیدہ جو ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس اس بندے کو آتی ہے جو بندہ کافر ہونا، یعنی اس کے لیے کافر ہونا اتنا ہی مشکل ہے جیسے آگ میں گر جانا. جیسے آگ میں گرنا کوئی پسند نہیں کرتا، وہ سمجھتا مجھے آگ میں گرا دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پر میں عقیدہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ عقیدے کی ویلیو بڑی ہے. عقیدے کا انسانی صحت کے اوپر، انسانی جسم کے اوپر، انسانی اعمال کے اوپر اثر بڑا ہے. ایسا کیوں ہے کہ ایک جو اثر ذہنی طور پہ ایک بندہ، ایک عالم ہے، وہ سویا ہوا ہے، عابد عبادت کر رہا ہے، کیوں بہتر ہے عالم؟ اس کو لاجک کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کو ڈیٹیل کا پتہ ہے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عقیدے کا معنی سمجھا دے کہ عقیدہ کا مفہوم کیا ہے، عقیدے کا مطلب کیا ہے، اور فیتھ کیا چیز ہے اور اس کی قوت کیا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.